نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لازم شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، تمام مخلوق پر فوقیت ادا کی۔ ہم اپنے آس پاس کی جتنی بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک ایک چیز انسان کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، خاص سورج ہو یا چاند ہو، ہوائیں ہوں یا بادل ہوں، دریا ہو سمندر ہو، مختلف طرح کے پودے ہوں یا جانور، جتنی بھی چیزیں زمین پر آپ کو نظر آتی ہیں وہ سب انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے تو ہم کس کے لیے ہیں؟ ہمیں کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ تو گویا انسان دنیا میں بے مقصد اور بیکار نہیں آیا، اور وہ صرف اس لیے بھی نہیں آیا کہ اس دنیا کے اندر پائی جانے والی مختلف نعمتوں کو استعمال کرے اور ختم ہو جائے اور اس سے کچھ پوچھا نہ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ یہ سب کچھ جو تم کو دیا تھا اسے تم نے کس طرح استعمال کیا؟ تو گویا سب کچھ انسان کے لیے، اور انسان پھر کس کے لیے؟ بنانے والا ہی بتائے گا۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان میرے لیے، انسان اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو چیزیں اس نے ہماری خاطر پیدا کی ان سب کو تو ہمارا پابند کر دیا، ان کو اپنی کوئی مرضی نہیں دی۔ مثلا آگ ہمارے لیے بنائی گئی تو اس نے آگ کو اپنی مرضی نہیں دی کہ انسان اسے جلائے تو وہ جلے گا اور وہ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ آگ دینے کی بجائے ٹھنڈک دینے لگے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سورج کو اگر ہمارے لیے پیدا کیا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج نکلنے سے انکار کر دے یا ہیٹ دینے کی بجائے آگ پھینکنا شروع کر دے، جو گیسز کے اندر جل رہی ہیں وہ انسانوں کو جلانا شروع کر دے، نہیں۔ اسی طرح سمندر کو آپ دیکھیں کبھی بیچ پہ جانے کا اتفاق ہوگا تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کی لہریں آ کے ایک مخصوص مقام تک ٹھہر جاتی ہیں اور اس سے آگے آبادیوں کی طرف نہیں بڑھتی، حالانکہ جس زور کے ساتھ پانی آتا ہے اگر وہ آتا ہی چلا جائے، اگر وہ کنارے تک آتا ہے تو کنارے سے باہر بھی بہت آگے تک آ سکتا ہے، لیکن اس نے اس کو وہیں تک روک دیا تاکہ انسان کے لیے دنیا میں زندگی قائم ہو سکے۔ اسی طرح بے شمار چیزیں، مثلا فروٹس میں دیکھیں، ویجیٹیبلس میں دیکھیں، کھانے کی اور بے شمار چیزوں میں دیکھیں کہ جو انسان کے لیے بنائی گئی۔ مثلا اگر ایپل کو بھی اسی طرح پاؤں لگ جاتے جیسے چوزے کے ہوتے ہیں اور وہ چلنا شروع کر دیتا اور ہمارے قابو میں نہ آتا تو کھانا کتنا مشکل ہو جاتا۔ اسی طرح اگر بھیڑ بکری کو وہ شہر چیتے جیسا بنا دیتا تو ہم ان کو مسفر نہ کر سکتے۔ اگر گھوڑے کو وہ کسی ایسے جانور کی طرح بنا دیتا کہ جو اس پہ بیٹھنا محال ہو جاتا تو ہم سواری کس پر کرتے؟ دراصل یہ سب اس کا احسان ہے کہ اس نے طرح طرح کی نعمتیں بنا کر ہمارے تابع کر دی، مسخر کر دی، اور ہم سے کیا کہا کہ تم جس طرح چاہو انہیں استعمال میں لاؤ، بس ایک کام کرنا کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یاد رکھنا۔ لیکن اپنی یاد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے اس نے ہمیں پابند نہیں کیا، پھر ہمیں آزادی دی، ہمیں چوائس دی کہ جو چاہے مانے، جو نہیں چاہتا نہ مانے،
جو چاہے اطاعت کرے، جو چاہے ناشکری کرے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے انکار کر دے. یعنی جو کچھ ہمارے لیے بنایا اسے تو ایک قاعدے کا پابند کر دیا، انہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی، لیکن ہمیں جو اپنے لیے بنایا تو ہمیں ساتھ ارادہ اور مرضی بھی دے دی کہ خوشی سے عبادت کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو نہ کرو. لیکن پھر بات اتنی بھی نہیں کہ نہیں کرتے تو چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں پوچھے جاؤ گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن یعنی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں کہ ان کو کس طرح استعمال کیا تھا. زندگی کے بارے میں پوچھے جاؤ گے کسے کس طرح استعمال کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم حشر کے میدان سے اٹھ نہ سکیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے. عمر کے بارے میں کہ زندگی کس کام میں لگائی، خاص طور میں جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی میں کیا کام کیے، علم جو حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، اور دین کا ہو یا دنیا کا. اسی طرح مال کہاں سے کمایا اور کن کاموں میں خرچ کیا. یہ 5 سوال ایسے ہیں کہ جن کے جواب دے کر ہی بات بنے گی اور انسان آگے بڑھ سکے گا. انسان کو اللہ نے جو عقل اور شعور اور صلاحیت ہے اور ہر چیز کو استعمال کرنے کی جو نعمتوں کی توفیق اور صلاحیت دی ہے، اس پر لازم ہے کہ انسان اس پر شکر گزار ہو اور اس زندگی کو بہترین سے بہترین کام میں استعمال کرے. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی ہستی نہ دیتے تو یہ خوشگوار پھول اور یہ سب خوبصورت نعمتیں ایون کھانے کے جو مختلف ذائقے ہیں وہ کسی وقت صحیح طور پر ہو سکتے ہیں جو ہم سن سکتے ہیں. اگر زبان پہ ٹیسٹ نہ دیتا تو یہ طرح طرح کی نعمتیں ہمارے لیے بےمعنی ہو کے رہ جاتی. اگر ہماری آنکھوں کے اندر خوش ہونے کے لیے دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو یہ سب رنگ ہمیں کالے سفید نظر آتے، بلیک اینڈ وائٹ میں چیز نظر آتی اور رنگوں میں ریکگنائز نہ کر سکتے تو یہ دنیا ہمارے لیے بالکل بور چیز ہو جاتی. تو یہ رنگ رنگ نعمتیں جو اس نے ہمیں دی ہے، طرح طرح سے خوش کر دیا ہے ہمیں، مختلف طرح کے احساسات دے کے، جذبات دے کر، خوشی اور غم کے احساس دے کر، ایون غصہ اور پھر اپنے غصے کے اظہار کا موقع دے کر، یہ سب چیزیں ہمیں دراصل نعمتوں کی شکل میں ملی ہیں اور پھر ان پر حساب بھی ہونا ہے، ان پر پوچھ بھی ہونی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہاری آزمائش کر کے دیکھے، تمہارا امتحان دے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تمہارا ہم میں سے ہر ایک کا حساب ہے، ہر ایک کا امتحان ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ ہماری زندگی کا صرف ایک پہلو ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان ساری مخلوق سے بہتر ہے اور انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن جو کچھ اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری جو مجموعی زندگی ہے اس کا ایک حصہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں 2 زندگیاں دی اور 2 موتیں دی. ایک موت انسان کی وہ جو دنیا میں آنے سے پہلے تھی، خاموش کہیں بھی بیٹھا تھا، کچھ احساس نہیں کہ کہاں سے وہاں. پھر زندگی ملی انسان کو اور یہ زندگی اس لیے ملی کہ انسان پروو کرے، ثابت کرے کہ وہ آئندہ اچھا سلوک کیے جانے کا مستحق ہے. پھر اس کے بعد موت ہوگی، موت کے بعد پھر ایک زندگی ہوگی جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. اس میں انسان کو یا تو ہمیشہ کی خوشیاں مل جائیں گی یا پھر تکلیفوں سے سامنا ہوگا. لیکن باقی مخلوق کا حساب نہیں، وہ سب وقتی طور پر پیدا ہوئے ہیں، اپنا کام کریں گے، اس کے بعد ختم کر دیے جائیں گے. ان میں سے جس کو اللہ چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے ختم کر دے. لیکن انسان میں اور آپ ہمارا خاتمہ نہیں. یہ جو وقتی طور پر موت جس کو ہم کہتے ہیں یہ صرف ٹرانسفر ہے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف، احساسات کا خاتمہ نہیں، یا زندگی کا مکمل خاتمہ نہیں. مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ زندگی کا جوڑا موت ہے اور پھر دوسری زندگی کا موت. تو اس زندگی یعنی پہلے موت تھی، پھر زندگی، پھر موت اور پھر زندگی اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں، یعنی مکمل ہو جائے گا سب کا. یہ سائیکل مکمل ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ہم سب جو اس دنیا میں ہیں اس وقت، یہ دراصل ہماری ایک امتحانی وقت ہے. ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. سورۃ الملک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبلوکم، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے. تو ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی حالت کی آزمائش ہے اور تکلیف دہ حالت کی آزمائش. ہم عموماً آزمائش کا لفظ سب بولتے ہیں جب ہمیں کوئی غم، تکلیف، پریشانی آ رہی، ان کا تو بڑی آزمائش آ رہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نعمتوں کو بھی آزمائش کہتے ہیں.
قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھائی اور برائی دونوں کے ذریعے آزما رہے ہیں، دونوں کی فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون کرتا کیا ہے، آزمائش کس کی ہے، امتحان کس بات کا، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کس کے۔ اب یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے احسن اور ایک ہے عمل۔ احسن کا مطلب ہے جو سب سے بہترین ہو، احسن کا لفظ حسن سے نکلا ہے، حسن کی سپرلیٹو ڈگری ہے، احسن سب سے اچھا کام۔ گویا جیسے امتحان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے اچھا رزلٹ کس کا ہے، سب سے اچھا کام کون کر کے لایا، سب سے اچھا کس نے لکھا، سب سے اچھا کس نے کام دکھایا۔ اسی طرح آخرت کے دن بھی دیکھا جائے گا کہ سب سے اچھی دنیا میں پرفارمنس کس کی رہی۔ اب اچھے کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے، جیسے کسی بھی امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایک معیار ہوتا ہے۔ مثلاً آپ مختلف قسم کی ایگزامس دیتے ہیں تو ہر ایک میں پاس ہونے کا معیار مختلف ہے۔ کہیں پر معیار یہ ہے کہ آپ 40% مارکس لیں، کہیں پر یہ ہے کہ ٹاپ 10 پلس پاس قرار دیے جائیں گے، کہیں پر 90% سے ابو چاہیے، کہیں کسی طرح امتحان ہے، کہیں کسی طرح، سارے امتحان برابر نہیں ہوتے۔ اسی طرح آخر کا امتحان جو ہے اس کے لیے شرط یہ نہیں کہ اتنے فیصد نمبر یا اتنے فیصد، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ احسن کے معیار پر پورا ہوتے۔ احسن میں دو شرائط پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کام ہو، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جو ہماری عبادات وغیرہ ہے، خاص طور پر ریچولس۔ اور عمل کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں جو اسلام کے اعتبار سے اس کی 3 ڈویژنز بنتی ہیں۔ سب سے پہلا عمل انسان چاہے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہا، خاموش بیٹھا ہے، لیکن وہ سوچ ضرور رہا ہے۔ یعنی اسلام میں عمل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سوچ سے شروع ہوگی۔ ایک شخص کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف سوچ رہا، تو یہ سوچ بھی اس کی عمل شمار ہوگی۔ اور اس کے لیے متعدد آیات اور احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسان دنیا میں جتنے بھی کام کرتا ہے ان سب کا انحصار اس کی نیت پر، اس سوچ کو انسان کی نیت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی نہیں تو بڑے سے بڑا کام بھی بیکار ہے، اور اگر نیت اچھی ہے تو غلطی بھی معاف ہے، جان بوجھ کے جب تک نہ کی جائے، بھول چوک میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ ایک شخص اگر اچھی نیت رکھتا ہے تو اس کا چھوٹا سا عمل بھی بہت قابل قدر ہے، لیکن اگر ایک شخص کی نیت خراب ہے تو خواہ وہ حج کر کے آئے اس کا حج بھی قبول لے، اگر اس کی نیت یہ کہ وہ لوگوں کے درمیان الحاج کہلائے یا حاجی صاحب اس کا نام پڑ جائے تو اللہ کے ہاں ایسی شہرت کے لیے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک شخص صدقہ خیرات کا کوئی کام کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کا نام لکھ دیا جائے کہیں پر اور اس کو لوگوں سے تعریف مل جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کو۔ اسی طرح اگر کوئی اس لیے نماز پڑھ رہا تھا وہ خانہ کعبہ کے اندر کیوں نہ نماز پڑھے، صرف یہ بتانے کے لیے لوگوں کو نیکی کا ایک اظہار کرنے کے لیے کہ میں وہ شخص ہوں جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ چکا ہوں، میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں تمہارے مقابلے میں بہت نیک ہوں، یا اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام جس کے پیچھے غرض یہ ہو کہ ہم اپنی اس نیکی کو ایک ڈھال بنائے دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی شہرت پانے کے لیے۔ کل ہی میں حیدرآباد گئی تھی تو وہاں راستے میں مجھے بتا رہے تھے صاحب کہ ہمارے یہاں بہت سے پلاٹس پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے اور وہاں مسجدیں بنی ہیں، تو ان مسجدوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہاں تو نماز درستی نہیں پڑھنا، اس لیے کہ ظلم کے ساتھ کسی کی زمین پر اس کی مرضی کے خلاف مسجد بنانا یہ تو اجازت ہی نہیں اس بات کی، اور یہ تو مسجد نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مسجد بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد عبادت نہیں تھا، کچھ اور تھا، آپ نے اسے گرا دیا تھا۔ آج کے دور میں کہتے ہیں لگتا کہ ہوتا کیا، کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی ناجائز جگہ پر قبضہ کرتے تھے تو گورنمنٹ کے لوگ آ کے اس کو ڈھا دیتے تھے۔ اب لوگوں نے ڈھنگ یہ بنایا ہے کہ پہلے اس میں چھوٹی سی مسجد بناتے ہیں اور مسجد بنانے کے بعد اس کا جو آگے کا ایریا تھا وہ سارا کمرشلائز دکانیں شکانیں اس طرح کی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ اب ڈھانے والے آ گئے تو مسجد کو ڈھال بنا کے دکھاتے تھے، یہ مسجد گرا سکتے ہیں آپ، یہاں تو مسجد بنے گی، اور اسے ایک سیاسی قسم کا اسٹینڈ بنا لیا گیا یا ریلیجن کو اس کو استعمال کیا گیا۔ اب ایسی مسجدیں جو ہے مسجد کہلانے کی حقدار نہیں، یہاں اس میں 5 وقت نماز آزاد ہوتی ہو، کیونکہ اس کے بنانے کے پیچھے غرض کیا تھی؟ دراصل کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو صرف ایک بالش پر کسی کی زمین ناجائز طور پہ لیتا ہے قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توڑ ڈالا جائے،
اتنی سخت سزا ہے کہ ناجائز کسی کی زمین پہ قبضہ. آج آپ دیکھیں ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کس قدر مثالیں آپ کو ملے گی کہ ایک پلاٹ 10 دفعہ بک رہا ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس مصیبت کا شکار ہیں اور ان کے وقت ضائع ہو رہے ہیں, پیسہ ضائع ہو رہا ہے, انرجی ضائع ہو رہی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا اس کو آپ نیک عمل کہیں گے؟ آپ وہاں مسجد چھوڑ جو مدرسہ بنائیں, جو مرضی کریں, لیکن جب تک اس کی بنیاد درست نہیں تو وہ عمل درست نہیں تھا. اوپر کتنی بڑی عمارت کیوں نہ بن جائے خیرخائی کے کام کی. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ جو اوپر نظر آتا ہے وہ اندر بھی ہو. سب سے پہلے سوچ درست ہو, اندر کا انسان درست ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کس لیے گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا بات ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے اہل ایمان پہ بڑا احسان کیا, ایک رسول جو ان میں سے ہی اٹھایا, ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے. یہ تزکیہ کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے انسان کی روح, اندر کے انسان کو دھویا جائے, اندر کی نیت کو درست کیا جائے, اس کی روحانیت کو ابھارا جائے, اس کو انرچ کیا جائے تاکہ اندر کی قوت آئے تو باہر کو بھی درست ہو جائے. کیونکہ اگر آپ جیسے سب جانتے ہیں کہ اگر کسی مریض کی ریزسٹنس پاور جو ہے وہ درست نہیں ہے تو ہر بیماری اس کو اٹیک کرے. تو بہترین ڈاکٹر کیا ہے کہ جو اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کرے, نہ کہ صرف دوائیوں سے مرض ختم کرنے کی کوشش کرے, اس کی مریض کی غذا اور باقی چیزیں جو ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے صلاحیت پیدا ہو اور وہ نظام جو دفاعی کام کرتا ہے امراض کے خلاف وہ پیدا ہو تاکہ وہ مرض سے بچ سکے. تو بالکل اسی طرح اسلام میں احسن عمل شروع اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے, انسان کی سوچ میں خوبصورتی آتی ہے, انسان کے دل میں لوگوں کی بھلائی آتی ہے, خیرخواہی آتی ہے, انسانیت کی محبت کے جذبات آتے ہیں. اور جس دل میں یہ آ جائے پھر وہ نہیں سکتا کہ اس کا بول اچھا نہ ہو اور پھر اس کا عمل اچھا نہ ہو. لہذا احسن عمل کے لیے ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. ہاں کوئی کسی بھی اسٹیٹس میں کام کر رہا ہے, مثلاً آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے یا اسپیشلسٹ ہے یا انجینئر ہے یا کوئی نرس ہے یا پیرامیڈیکل اسٹاف میں ہے یا کسی اور کام میں ہے, کوئی کسی کا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو, ہاں یا آپ کی جاب ہی کیوں نہ ہو, بڑے جاب ہو, لیکن جاب بھی جب تک اچھی نیت, اچھے جذبے, اچھی سوچ کے ساتھ لگی جائے. اور آپ لوگوں کا کام جو ہے انسانیت کی خدمت کا کہ یہ جاب بھی عبادت ہے. دن رات آپ ایک عبادت میں ہیں, اس کی پڑھائی سے لے کے تیاری سے لے کر اور اپ ٹو ڈیٹ خود کو رکھنے تک, اور جو بھی کچھ آپ کریں چھوٹا کام یا بڑا کام اگر اس میں نیت اچھی ہو جائے تو یہ سارا عبادت ہے. 24 گھنٹے آپ کے جو ایک اچھے کام میں اور آخرت کے اعتبار سے ایک بہترین کام میں آپ لگے ہوئے ہوں. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب نیت اللہ کو خوش کرنا ہو, کوئی اپنے سے سنیت دیکھ رہا ہو یا نہ, وہ موجود ہو کہ نہ, اپنا ٹائم صحیح طور پر استعمال کرنا اور پوری سنجیدگی کے ساتھ کرنا اور ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا نہ کہ کاٹنا. مثلاً بہترین کپڑا بھی اگر آپ کاٹنے شروع کر دیں تو کیا ہوگا, ضائع ہو جائے گا. اگر استعمال کریں گے تو تن ڈھک جائے گا یا کوئی اور کام بن جائے گا. تو بالکل اسی طرح وقت کو جب ہم کاٹتے ہیں تو کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا سوائے خسارے اور نقصان کے. جب استعمال کرتے ہیں تو بڑے بڑے کام اس میں ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہمارا یہ دنیا کا وقت صرف دنیا کا نہیں ہے, اس سے تو ہمیں آخرت کمانی, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا سوچ اور ہماری نیت کا قبلہ درست ہو. تو گویا نیت کیا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یاد رکھیے کہ جب انسان انسانوں کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ انسانوں کے موڈ اور مزاج ہر دم بدلتے رہتے ہیں. اگر آج ایک شخص ایک بات پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ اسی کو ناراض ہو جائے گا آپ سے, اور آپ بیچ میں کھڑے ہوں گے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. نہیں, آپ کو جو درست کام ہے وہ کرتے چلے جانا چاہیے اور اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں دینا, جان بوجھ کے کسی کو نہیں ستانا. اگر تو اپنے مزاج کی وجہ سے کوئی برہم رہتا ہے, جلتا تو اس کا اپنا مسئلہ پھر انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن پہلی چیز یہی ہوگی کہ ہم اپنی نیت میں اپنے رب کو راضی کرنا شامل کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, ایک مریض کا ٹیمپریچر لے رہے ہیں یا اس کو دوا دے رہے ہیں یا ایک نسخہ لکھ رہے ہیں یا اس کو کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں یا کچھ, تو یہ سب کچھ خیر خواہی اور بھلائی کے جذبے کے ساتھ. اور خیر خواہی بھی کیوں, اس لیے نہیں کہ یہ کل کو میرے کسی کام آئے
یہ اس لیے خیر خواہی کہ اس کے سلے میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ رب راضی صرف اس بات سے نہیں ہوتا کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے، وہ ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ ہمیں کام سے اٹھا کے، جیسے ایک فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک ڈپریشن کورس ہوتا ہے، ایسے ہی دن میں ہمارے 5 مرتبہ ہم کو دنیا کے کام چھڑا کے آ کے پرومس کرایا جاتا ہے کہ بات اللہ سے وعدہ کرو کہ تم سب کچھ ٹھیک کرو گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے چونکہ نماز کی روح نہیں جانی، اس لیے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہماری نمازیں ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز خیر خواہی، انسانوں کی محبت۔ پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں آئے ان سب کا سب سے امتیازی شان اور وصف جو تھا وہ کیا تھا، جو انہوں نے خود بھی کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا، انسانوں کا بھلا، انسانوں کی خیر خواہی، کیونکہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس میں کسی ریلیجن اور کسی اسٹیٹس اور کسی چیز کو بھی خاطر میں لائے بغیر ہر کوئی مسلمان ہے یا ہندو ہے یا عیسائی ہے یا کوئی بھی ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو اپنے مذہب یا دین کا ہے اس کے ساتھ زیادہ اور جو دوسرے کا ہے اس کے ساتھ لاپرواہی، ہرگز نہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں ساری انسانیت کے ساتھ بھلا کرنا سکھاتا ہے، ہاں وہ کسی بھی دین پر ہو۔ اب اگر وہ اچھا ہے یا نہیں، کوئی نیک ہے یا بد ہے، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ، ججمنٹ وہ کرے گا، سزا وہ دے گا، پکڑے گا وہ معاف کرے گا، وہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم کسی کے مذہب یا اخلاق یا کسی بھی عمل کی وجہ سے ہم اپنے پیشے میں اس کو سزا دینا شروع کر دیں یا اس کے ساتھ کوئی بھی برا ارادہ کریں۔ نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی آیا ہے، چاہے وہ مجرم چور ڈاکو ہی اگر ہمارے ہاتھ میں آیا پڑتی کرنے کے لیے، تو ہم اس کو چھٹکیں گے نہیں یا کچھ برا نہیں کریں گے کہ تم تو مجرم ہو، یا ہمارا حق نہیں کہ ہم تانا دینا شروع کر دیں۔ اگر کوئی چور اور ڈاکو بھی ہے تو یہ کسی اور کا کام ہے کہ وہ ان کو سزا دے۔ اس وقت انسانی ہمدردی کے تحت یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی پوری طرح کیئر کریں جو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے۔ تو یہ خیر خواہی بغیر کسی تفریق کے، کسی مرد عورت کی یا بچے بوڑھے کی یا امیر غریب کی یا کسی مذہب کی یا دین کی یا اخلاق کی، کسی بھی اس کے بغیر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اس کی اچھا سلوک کریں کہ اس کے بدلے میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے قول، انسان کی بول اور بات۔ اسلام میں بول کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، عمدہ کلمہ جو ہے، بات کا کلمہ، اچھی بات جو ہے یہ صدقہ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے مسکرا کے بات کریں گے یا خیر خواہی کی بات کریں گے یا اچھا مشورہ دیں گے کسی کو، تو اس سے بول کے بھی آپ ثواب کما سکتے ہیں۔ کوئی بھی اچھی چیز، بس آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر خاموش بیٹھ کے نسخہ لکھ رہا ہے، لکھے ضرور، لیکن تھوڑی سی اگر مریض کو ہمدردی کے 2 بول بول دیں جس سے اس کا دل بڑا ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا پیشنٹ کہیں جلدی ریکور ہو جائے۔ جتنے بھی اچھے ڈاکٹر ہیں وہ صرف اس لیے اچھے نہیں ہوتے کہ ان کے دوا کا نسخہ بڑا کامیاب ہوتا ہے، اس میں آدھا حصہ ان کا اخلاق ہوتا ہے۔ بہترین ڈاکٹر کا بہترین اخلاق جو ہے وہ مریض کو جلدی کی اور کرنے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری اسپرٹ اور جو باڈی ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، یعنی اس کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے۔ جس دن یہ سیپریٹ ہوئی اس دن تو موت ہو گئی۔ تو جب تک انسان زندہ ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے اگر آپ باڈی کو کیور کرنا چاہتے ہیں تو روح کا خوش ہونا اور اس کا پیسفل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب آپ پڑھتے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ 2 اچھے بول رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مریض کے اندر وہ ریزسٹنس آئے گی، وہ چیز آئے گی کہ جس سے وہ اس کا زخم بھی جلدی ٹھیک ہوگا۔ اور اگر وہ ڈپریشن میں چلا گیا، مایوسی میں اور تکلیف اور پریشانی اور موت کے خیال میں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کا ریکور کرنا ایک چھوٹی سی بیماری سے بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اچھا بول صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جہنم میں جانے والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہ ایک مرنے سے پہلے ایسی بات کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں بات میں گارنٹی نہیں ہے کہ ہم خوب گناہ کریں تاکہ مرنے سے پہلے ایک اچھی بات کریں گے، وہ تو چاند کی بات ہے، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ایک شخص کی کوئی خرابی بھی ہو سکتی، گناہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کی اچھی بات جو ہے جو دوسرے کا دل خوش کرے اور اس کو اذیت سے بچائے، وہ اس کے لیے ایک بہترین اجر و ثواب کا باعث ہے اور اس کی نجات کا سبب۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ لوگ بے دھیانی میں باتیں کرتے رہتے ہیں، بسا اوقات ایک بات کسی کی زبان سے ایسی نکلتی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھاہ گہرائی میں جا پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ایک بات دوسرے کے اندر تک جلا دیتی ہے۔
अंदर तक उसको डिस्टर्ब कर देती है। बसा बात आपने देखा होगा कि दिनों में एक बात इंसान को तकलीफ देती रहती है। आप सो रहे हो, सोते सोते आंख खुले तो वो चुपती हुई बात आपके सीने पर मौजूद होती है। तो इसलिए बात में बहुत एहतियात की जरूरत है। हम में से हर एक की बात लिखी जा रही है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, उसकी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता मगर ये कि एक हाज़िर बाश निगरान लिखने को मौजूद होता है। एक एक लफ्ज़ कुरान पाक में आता है इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़, हर शख्स पर कोई ना कोई निगरान मौजूद है, यानी अल्लाह के फरिश्ते जो उसकी वॉच करते हैं कि क्या बोला अभी इसने। और एक और आयत में आता है इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, कि तुम पर निगरानी करने वाले मौजूद हैं, किरामन कातिबीन, मौजूद लिखने वाले। वो सब कुछ जो इंसान बोलता और करता है वो नोट करते रहते हैं। मुसलसल दाएं बाएं हमारे अच्छे बुरे काम जो है वो रिकॉर्ड होते रहते हैं। और आज की दुनिया में तो इस मसले को समझना कुछ मुश्किल भी नहीं। ऑडियो वीडियो चीजें ऐसी इजाद हो चुकी है, कैमरे और रिकॉर्डर्स वगैरह, कि जिसके जरिए इंसान की बैक वक्त तस्वीर और आवाज दोनों ही ली जा सकती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत पहले से ये इंतजाम कर रखा है कि इंसानों की गुफ्तगू जो है और उनके अमाल जो है उनका रिकॉर्ड रखा जाए और क़यामत के दिन वो सामने ला के रख दिया जाए। उस वक्त इंसान पुकार कर कहेगा मा लिहाज़िल किताब, इस किताब को क्या हुआ। ये किताब लिखी हुई चीज को कहते हैं। इस किताब को क्या हुआ। ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने न तो कोई छोटी बात छोड़ी और न बड़ी, सब कुछ लिख लिया, गिन गिन के रखा। तो इसलिए हमें बात में बहुत ही एहतियात की जरूरत है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में खास तौर पर, क्योंकि आम हालात में अपने पर अगर इंसान रख के देखे ना, ईमान का तकाज़ा भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वो न चाहे जो वो खुद अपने लिए चाहता है। यानी अगर हम अपने लिए चाहते हैं कि हम बीमार पड़े तो हमारी कोई अच्छी तरह केयर करें, तो हमें दूसरों की भी अच्छी तरह केयर करनी है। और इसमें आप देखिए कि आपने महसूस किया होगा कि आम दिनों में तो इंसान बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन जरा सी बीमारी आए, जरा सी तकलीफ आए जिस्मानी तौर पर, तो एकदम डाउन हो जाता है। छोटी छोटी बातों में बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो मरीज जो होते हैं वो वैसे भी बहुत अपनी बीमारी के खौफ से सेंसिटिव होते हैं, तो उनको छोटी सी बात भी बहुत ज्यादा तकलीफ देने का सबब बनती है। इसलिए जरूरी है कि अपने कौल के साथ जो नेकी हम कमा सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ खर्च नहीं आता, उसमें हम आगे बढ़े। और तीसरी चीज इंसान का अमल है। अमल दो तरह का होता है, एक इंसान का जाती अमल होता है और एक इंसान के दूसरों के साथ मामलात होते हैं। जाती अमल जो है वो क्या है, दरअसल इंसान का जो उसका अल्लाह के साथ मामला है, उसकी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान पढ़ना, जिक्र, अज़कार, तस्बीहात, ये हर इंसान के अपने जात के साथ मुंसलिक है। हम दिन में 10 नफल पढ़ें या 100 पढ़ें, ये हमारा अपना फेल है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। हम नमाज फर्ज पढ़ते हैं, सुन्नतें, नफल कितने पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते, ये मेरा और रब का मामला है। इसलिए इस मामले को रब के साथ दुरुस्त रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे इंसान अपने रब का कुर्ब हासिल करता है। लेकिन दूसरा हिस्सा अमल का वो मामलात है। मामलात से बड़ा हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, इन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मतलब नमाज पढ़ना जो है ये इंसान के अंदर एक ईमानी कुव्वत पैदा करता है, जिससे बंदों के साथ मामला दुरुस्त होने में मदद मिलती है। लेकिन हमने उसको अलग खाने में डाल दिया और इसको अलग खाने में डाल दिया। बाद लोग ये कहते हैं कि एक नमाज़ों पढ़ने का फायदा हुआ कि लोगों से अच्छे रहो, बस बात कहते हैं बस नमाज पढ़ना जरूरी है, लोगों के साथ जो भी होता है हो जाए। नहीं, एक मुसलमान के लिए दोनों तरफ, यानी एक तरफ उसका रब के साथ लिंक रहे, मजबूत लिंक, कि जिससे उसको एनर्जी मिलेगी, और दूसरी तरफ वो बंदों का फैसला हो जिससे वो बंदों की भलाई का काम करे। और माशरे में खुशगवारी और खुशी सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब हर बंदा अपना फर्ज अदा करे और दूसरे से अच्छाई का इंतजार किए बगैर खुद अच्छाई की इब्तिदा करे। और याद रखिए, जो अच्छाई की इब्तिदा करता है, अना में तो थोड़ी सी चोट पड़ती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका अजर कई गुना ज्यादा है बनिस्बत इसके कि जो सिर्फ बदले के सिले के तौर पर अच्छाई करता है। मतलब एक सलाम ही को ले लीजिए, जो सलाम में पहल करता है वो 30 नेकियां पाता है, जो जवाब देता है वो 10 पाता है। अब पहल करने में रुका हुआ झिझक होती है, ये जब हमारी परवाह नहीं करता हम क्यों इसको सलाम करें। कभी हम चंद लम्हों के लिए गौर करें तो इनमें से कौन सी चीजें जो हमारे साथ अगली दुनिया में भी जाएगी। आज हमारी जिंदगी का खात्मा हो तो इनमें से कौन कौन साथ जाएगा।
ایک دن بھی پتلی کی پہنی بھی ہوگا تو اتار نہیں جاتی. میں نے کسی ڈیتھ پر ایک عورت کی زیور اتر کے دیکھا تو بہت میری تکلیف ہوئی تھی کیونکہ اللہ ان چیزوں پر کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, کتنی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں, کیسے بدگمانیاں ہوتی ہیں. اور جب انسان چلا جاتا ہے تو ریزسٹ بھی نہیں کر سکتا, سب اتار رہے ہوتے ہیں اور اگر اترتا نہیں تو کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ نہیں جانے دینا. بہترین سے بہترین جوڑا بھی پہنا ہوا ہو تو کفن اس میں نہیں دیتے, لچھے میں یا سادے کپڑے میں دیتے, اور اگر اس میں دے گی تو حاصل کچھ نہیں, وہ وہاں عذاب سے بچانے کے کام نہیں آتا. پوری ڈگریوں سے کمرہ میں اتنا رکھنا ہوتا ہے, دیکھیں گے کہ وہ قبر میں تو ان میں سے ایک کا بھی نہیں پوچھا جائے گا جب تک اخلاق اچھا نہ ہو یا ان ڈگریوں کو لینے کے بعد اپنا کام صحیح نہ کیا. اسی طرح اگر اور کچھ ہے پاس جائیداد ہے تو وہ بھی یہی رہتی, چند فٹ جگہ بس چاہیے وہاں کے لیے, سب وہی رہ جاتا ہے, جانا سب میں بڑھتی ہے, برابر ہو جاتا ہے وہاں جانے سب کچھ. ایک چیز جس کے ساتھ جانا ہے وہ انسان کا احسن عمل ہے, جس کے لیے ہم سب کو کوشش کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی عمل کے لیے علم لازم ہوتا ہے, علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا. لہٰذا اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ وقت علم کے لیے ضرور نکالیے. اپنے اس علم کے لیے جو آپ کا پروفیشنل زندگی سے متعلق ہے اس کے لیے بھی ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ انسان اس میں بھی جب تک اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہتا تو بہترین طریقے سے کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ہمارے یہاں فیسلٹیز نہیں ہے, بہت کچھ نہیں ہے کہ ہم خود سے کچھ ریسرچ کر سکیں یہاں, لیکن ایٹ لیسٹ جو ریسرچ دنیا میں شروع ہو رہی ہے اس سے کسی نہ کسی طرح ان ٹچ رہنا, آگاہ رہنا, انٹرنیٹ کے تھرو ہو یا میگزینس کے یا جرنل سے یا ریسرچ آرٹیکلس کے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہم سب کا ایک اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی پروفیشنل لائف میں بھی آگے بڑھیں اور جدید علم سے واسطہ رکھیں. اور دوسری طرف اپنی روحانی زندگی کی تقویت اور قوت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک سے ضرور رابطہ اور واسطہ رکھیں. اور اس کے لیے آپ اس میں سے چند آیتیں ایک پیج روز پڑھنے کی اپنے ساتھ عہد کر لیں, کوئی بھی ایک وقت مقرر کریں اور آپ دیکھیں گے کہ 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے, لیکن وہ پڑھتے پڑھتے آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ اپنے اندر بھی بہتری محسوس ہوگی. اسی طرح اگر تھوڑا سا وقت مثال کے طور پر پڑھنے کو نہیں بھی لگتا, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, تو کچھ نہ کچھ سننے کے لیے کیسٹس وغیرہ جو ہیں گاڑی میں آتے جاتے یا گھر میں کام کرتے یا کسی بھی جگہ جہاں کوئی اور آپ کو اطلاع زیادہ نہ کرے تو کچھ نہ کچھ حصہ آج کل ٹیلی ویژن میں, ریڈیو میں کیسٹس کی شکل میں بہت ملتا ہے کہ جس میں قرآن کی کچھ عربک اور ٹرانسلیشن یہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں. اور کچھ نہیں تو کمرے میں سیٹ کر چھوڑیں, سونے سے پہلے 10 منٹ آپ اس کو سن کے سو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو ایک روحانی سکون ملنا شروع ہوگا. اور جتنا روحانی سکون بڑھے گا اتنی کارکردگی بہتر ہوگی اور آخرت کے لیے بھی انسان بہتر سے بہتر عمل کر سکے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسی مجلسوں میں حاضری, ایسی جگہوں پر کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے انسان مکمل طور پر روحانیت میں ڈوبے یا جیسے کھڑو فیلنگ آنی چاہیے, وہ بھی بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مسجد میں عورتوں کا حصہ رکھا تھا اور وہاں پر مسجد نبی میں آج تک عورتیں حاضر ہوتی ہیں. افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ایسا انتظام کم ہے, لہٰذا کوئی بھی طریقہ آپ سب خود مل بیٹھیں, مل کر کے عبادت کر لیں, کسی بھی پروگرام میں شامل ہو جائیں یا ایسی مجلسوں کا اہتمام کریں کہ جو وقتاً فوقتاً انسان کو اس آخرت کی یاد بھی دلائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص پیغمبروں کو جس وجہ سے چنا وہ کیا تھا کہ ان کے اندر آخرت کی یاد جو تھی وہ بڑی گہری تھی. وہ صرف دنیا کے لیے کام نہیں کرتے تھے, دنیا میں رہتے ہوئے وہ گھر بنانے کی فکر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کل سے چونکہ عشرہ ذوالحج شروع ہو چکا ہے تو ایک دو باتیں میں اس کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل جو انسان کرے وہ اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے کہ پورے سال میں وہ اجر کہیں نہیں کما سکتا. ایک شخص نے پوچھا کہ کیا جہاد کی سبیل ہے, کہ آپ نے فرمایا ہاں, انسان جہاد کی سبیل اللہ سے بھی اتنا اجر نہیں پا سکتا جتنا ان 10 دنوں کے نیک عمل سے. ہاں آپ نے فرمایا ایک صورت ہو سکتی کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں اپنا جان اور مال لے کر نکلے اور واپس کچھ نہ لائے تو اس سے آگے کوئی نہیں اجر میں بڑھ سکتا. ادروائز کوئی بھی نیک عمل جو ان دنوں میں انسان کرے وہ پورے سال کے نیک اعمال میں ڈالے. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ جیسے کچھ ایکسٹرا نفل پڑھ لیں, مثلاً اگر کبھی توفیق دے اللہ تعالیٰ تہجد کی اشراق کے 2 نفل,
یا اسی طرح ہم صدقہ خیرات جیسے رمضان میں زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں یہ سوچ کے کہ اجر زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح ان دنوں میں بھی جو زکوٰۃ یا خیرات وغیرہ آپ نکالیں گے کوئی مقرر نہیں ہے کہ یہ دیکھ پکائیں یا ایسا کریں ویسا. آپ کسی بھی انسانی بھلائی کا کوئی بھی جو کام اللہ کی خوشی کے لیے کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے جو ثواب کا باعث بنے گا. یا اسی طرح یہ ہے کہ روزہ رکھنا، یعنی عام دنوں میں بھی روزے اور خصوصاً 9 دن حج کا روزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. اس لیے عید سے ایک دن پہلے کا جو روزہ ہے تو یہ ان دنوں کی چونکہ خاص فضیلت ہے تو اس اعتبار سے یہ آپ تھوڑی سی یاد دہانی کرانا مقصود تھی. اس کے علاوہ تکبیریں پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ پسندیدہ ترین ذکر ہے ان دنوں کا. ویسے تو کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں لیکن خاص طور پر تکبیریں پڑھنا، کیونکہ اس کا حج ہو رہا ہوتا ہے ان دنوں میں، حج کا پہلا اشرا ہے تو چونکہ وہاں ہم نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے پھر سے نیکی کے یہ دن جو ہے وہ ہمارے لیے کھول دیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں تعلیم کی